یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی. ہم آپ کو مل نہیں سکتے، مجبوری ہے، آپ اتنا دور رہتے ہیں. بڑے عرصے بعد سرکار کے پاس پہنچا، مل نہیں سکتے. سرکار کوئی کریمی، کوئی شفقت، کوئی نگاہ، کوئی پناہ، کوئی ایسا آسان راستہ بتائے. فرمایا کسی ایسے کو ملو جس کو ہم ملتے ہوں. اگر بیٹھے ہو تو میں کسی مہربانی ہے، سلام علیکم، کسی ایسے کو ملو جس کو ہم ملتے ہوں. مولا کو ملنے والے اور ہیں جن کو مولا ملتے ہیں. بہت شکریہ. کیا جشن ہے بھائی، سلام ہے آپ کے عقیدت کو. کیا صاحبان عقیدت تشریف فرمائے جن کو ہم ملتے ہیں. پوری روئے زمین میں 99% لوگ ایسے ہیں جو مولا کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں. 1% ایسے ہیں جن کو مولا ملتے ہیں. مومن کا معیار تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا ملے. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، آپ کے زمانے کے امام کا فرمان ہے، او شیعو، او ہمارے چاہنے والوں، ہمیں تلاش مت کرو، جیسا ہم چاہتے ویسے بن جاؤ، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. جیسا یہی فرمان ہے سرکار کا. جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، میرا اپنا انداز ہے، میرا اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں جو ممبر پہ آج کل گفتگو ہو رہی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے اس سے غرض ہے وہ راضی ہو جائے. مجھے 150 منٹ کا دوبارہ نہیں بلائے گا، مجھے گھبراہٹ نہیں، مجھے پریشانی نہیں. کم از کم یہ نہ ہو کہ سردار ناراض ہو جائے. یقین جانیے بچتا ہی کچھ نہیں. سردار ناراض ہو جائے پتہ کیا ہوتا ہے؟ سردار ناراض ہو جائے حرص بڑھ جاتا ہے. سردار ناراض ہو جائے بے حیائی بڑھ. کہنا اسد بخاری لاہور سے آیا تھا کہ پیغام دے گیا ہے کہ جو بھی اس وقت اپنے آپ کو مومن کرواتا ہے، اگر اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، غور کرے مولا راضی نہیں. میسج ہے. جو شخص بھی بڑی مشکل سے ایسی باتوں پہ داد ملتی ہے صحیح، ہم داد لینے نکلتے ہیں، بڑی مشکل بات ہے نا. مولا کی رضا کیسے ملتی ہے؟ باتوں میں مل جاتی ہے، زبانی کلام میں مل جاتی ہے. ادھر نہیں، مولا کی رضا کا یہ معیار ہے. وہ ناراض ہو جائے نا بندہ ہرسی بن جاتا ہے. وہ ناراض ہو جائے بندہ لالچی بن جاتا ہے. وہ ناراض ہو جائے بندہ بندے سے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. وہ ناراض ہو جائے دنیا کی ہر عورت حاصل کرنے کی کوشش رہتی ہے. وہ راضی ہو جائے تو ہر عورت ماں جیسی لگتی ہے. شہنشاہ کی قسم یہ مہربانی آ رہا ہے. مہربانی آ رہا ہے. کیا بات ہے یار، سلام ہے آپ کو. وہ راضی ہو جائیں تو معیار اور ہوتا ہے. وہ جب اچھا نہیں، کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہو؟ 5 دفعہ. 5 دفعہ جی اپنی قوم سے مخاطب ہو. جو دوسرے قوم تشریف فرماؤ ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. بے شک بیٹھو، برکت ہے، ثواب ہے، لے جانا. جو اپنی قوم بیٹھی ہے کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ 5 دفعہ. 5 دفعہ میں نماز کے آخر میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اللہ مان من فتنۃ زمان، من شر شیطان، من جور زمان. کہتے ہو نا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مولا بچا، مولا معافی ہے، مولا توبہ ہے. کس سے؟ شیطان کے شر سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے. آپ میں شمشیر شاہ جی کو نہیں کہہ رہا، شمشیر شاہ جی مجھے نہیں کہہ رہے. شمشیر شاہ جی اور میں، آپ سب ہم مل کے مولا کو کہہ رہے ہیں. ہمارے در سے کو خالی چلا بھی جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اس کریم کے دروازے سے منگتا خالی چلا جائے ان کی ذات پہ حرف آتا ہے. شاہ جی میں بڑا میسج دے گیا شمشیر شاہ جی اگر بات ہو رہا. اس کریم کے در سے کوئی خالی چلا جائے، اس کریم کی کریمیت پہ حرف آتا ہے. سلام کس سے کر رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. سلام کر کے کہہ رہے ہیں اللہ مان، بچا، معافی، شیطان کے شر سے بچا. اب اگر وہ شیطان کے شر سے نہیں بچاتا، اس کا مطلب بچنے والا بچنا ہی نہیں چاہتا.
بے شک آج کسی عام بڑے بندے کو کہہ دو مہربانی کرنا یار یہاں سے ہمیں بچانا، یہ بندے بڑے خطرناک ہیں، یہ بندے لوٹنے والے ہیں، یہ بندے تنگ کرنے والے ہیں، کسی کو اپنا ریکویسٹ کرے بچاؤ، نہیں بچاتا. کس کو کہہ رہے ہو؟ اچھا کیا صرف ڈسٹ علم خان میں کھڑے ہو کے کہتے ہو بچا؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد، امریکہ، انگلینڈ، کائنات کے کونے کونے کہتے ہو بچا 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 بچا. ایک جملہ دینے لگا ہوں، جشن علی ہے. کس کو کہہ رہے ہو بچا؟ اسی کو کہہ رہے ہو جو ہر جگہ ہے. نہیں سمجھا اسی کو کہہ رہے نہیں سمجھ آئی. 15 شعبان آنے والا ہے، ہر بندہ عریضہ لکھ کے کہے گا مولا ہمارا عریضہ تیرے پاس، مولا یہ ہمارا خط تیرے پاس، مولا یہ ہمارے ریکویسٹ تیرے پاس. پوری دنیا میں بندے عریضہ لکھیں گے، پانی میں ڈالیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ڈالتے ہو؟ ارے بھئی حیرت کی بات ہے، پانی میں عریضے ڈالتے وقت یہ تو یقین ہوتا ہے یہ مولا کے پاس جائیں گے. یقین ہے نا؟ ایک چاہنے والے کو یقین ہے نا مولا کے پاس جائیں گے. کہیں رکیں گے نہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے مولا تک پہنچیں گے. اب مولا کو کیا پتا ڈیرہ اسماعیل خان کے کس پانی میں پڑا ہے؟ اس کا مطلب مولا کو ہی پتا ہے کون کہاں پڑا ہے. طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں؟ اسی کو پتا ہے کون کہاں پڑا ہے. زلمانی جملہ کہہ گیا شاہ جی میں، کون کہاں پڑا ہے. جس کو پتا ہے کون سا عریضہ کس چاہنے والے کا عریضہ کہاں پڑا ہے، اس کو یہ نہیں پتا اس کے مومن کہاں پڑا. اس کو نہیں اندازہ معلوم ہے، وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کون سا ہمارا چاہنے والا کیسا ہے، کون سا کیسا ہے، کون سا کس کیفیت میں ہے. اس کا مطلب پانی کے اندر چھپے ہوئے عریضے کو اللہ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. زمین پر چلتے ہوئے محب کو بھی اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ماشاءاللہ واجی کیا بات ہے. کتنا یقین ہوتا ہے. آٹا گندوایا وضو کر کے، گھر والی بہن بیٹی ماں آٹا گوندنا، کتنا یقین ہوتا ہے. انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے آٹا گوندا. گوندنے کے بعد ایک خط لکھا زعفران سے، پینسل سے، پین سے، سرکار کو عرض کیا. لوگ کہتے ہیں یہ آپ خط لکھتے ہو، پتہ نہیں سرکار کے پاس جاتے بھی ہیں یا نہیں. ان کو بتا دینا ہمارے بھائی آئے تھے لاہور سے، وہ پیغام دے گئے ہیں، اگر نہ جاتے ہوتے تو ہم خط دوبارہ نہ لکھتے. اگر خط نہ جاتے ہوتے تو ہم ہر سال سرکار کو ریکویسٹ نہ کرتے. یہ بڑی دلیل ہے کہ سرکار کے پاس پہنچتے ہیں، خط لکھتے ہیں. کیا صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ کیا صرف پنجاب میں؟ کیا صرف سندھ میں؟ کیا صرف پاکستان میں؟ پوری دنیا. بات ایک اور آگے کی کرنے لگا ہوں. شمشیر بھائی آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ آج کے بعد ولایت علی سے زیادہ ہم نے قائم کی نصرت پہ کام کرنا ہے. بھائی شمشیر میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے لے کر، کیونکہ آپ بھائی ناراض نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھنا ولایت علی کے بغیر نصرت امام زمانہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہوتی. ولایت علی ابن ابی طالب ایسا قلعہ ہے بندوں کو اندازہ ہی نہیں ولایت علی کیا ہے. یقین جانیے وہ ولایت جس کے لیے رسول کو حج کرنا، اس کے بغیر نصرت نہیں ہو سکتی. مگر ولایت کمزور نہ ہو، ولایت صرف زبان تک نہ ہو،
ولایت یقین کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہو. ولایت مقبول کلندری جملہ دینے لگا بھائی تیرا اسمیل خان ہے, تیرا شہر ہے, تو انہیں سنبھالنا ہے, تو ویسے ہی چپ رہتا ہے, توجہ مطلب کرنا. کم از کم ولایت کا معیار یہ ہے, جو بندہ کہنا وہ ولایتی ہو, اس کو کہنا اسد بخاری لاہور سے آیا تھا پیغام دینے, تو اگر ولایتی ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جا, علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ سے شفا لے. توجہ ہے, ولایت یقین کم ہے. شجی یقین کم ہے, کمزور یقین نہیں ہے. ولایتی وہ ہے کہ جس نے جو کہہ دیا اس کو وہ کرنا پڑا. یہ اور بات ہے, ولایتی وہ کچھ نہیں کہتا جس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑے. ولایتی وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بیٹا کہ جو میرے الفاظ میں بہت بڑا میسج دے گیا. ولایت یہ نہیں چاہتا یہ میرا کام ہو جائے, یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, یہ میری ٹینشن دور ہو جائے, یہ میری پریشانی دور ہو جائے, یہ میرا کام ہو جائے, یہ مسئلہ نہیں. ولایت یہ چاہتا ہے میرا یہ کام مولا کو راضی ہونے کا سبب بنے گا یا نہیں, میرے اس کام سے میرے مولا ناراض تو نہیں ہو. یہ ہے معیار. ولایت ساتھ لے کے چلنی ہے, مگر مضبوط ولایت, کمزور ولایت نہیں, زبان کی حد تک نہیں, یقین کامل نہیں عرض کر پایا. معصوم کا فرمان ہے, تمہاری گردن پہ چھری آ جائے, والی ولایت کے پاک لال کو آزما کے دیکھ لیں. فرمایا اگر ہمارا مہدی چھری چلنے سے پہلے نہ آئے تو نام مہدی نہیں. ولایت مضبوط ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت پڑھی بھول گئے, پتہ نہیں 1 پڑھی 2 پڑھی, سجدے 2 کیے 3 کیے, رکوع 2 کیے 4 کیے, نہیں. ولایت مضبوط ہے. اگر ایک عام بندہ 100 روپے گنتے نہیں بھول سکتا تو ولایتی نماز پڑھتے نہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا, کس سر سے ادھر ادھر گیا. میرا ساتھ تو ولایتی نماز پڑھتے نہیں بھولتا. ولایتی روزہ رکھتا ہے, سارا دن گھڑی کو نہیں دیکھتا اب کتنا ٹائم بچ گیا افطاری میں. سنتے ہو نا, ولایتی یہ نہیں دیکھتا اب اتنا ٹائم افطاری کو بچ گیا, بس آج اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ ہوگی. نہیں, ولایتی اپنے رب کے اس امر پہ راضی ہے کہ اس نے بھوکا رہ کے مولا کو یاد کرنے کا موقع دیا. ولایتی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار کو لسٹیں نہیں دیتا, میرا یہ مسئلہ حل کر, میری یہ پریشانی دور کر, میری یہ ٹینشن دور کر. نہیں, جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے پہنچا دینا. ولایتی جب مصلی پہ بیٹھتا ہے کہتا ہے میرا اللہ میری بڑی قلیل عبادت ہے, اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے والی ولایت کے والی ولایت لال کے چہرے کی زیارت کر. آج میں یہی اسلام آباد پہلی مجلس میں پڑھ گیا, میں نے یہی گزارش کی مومنوں سے, مومنوں محب نہ بنو مومن بنو. جو تھوڑی دیر میں پہلے عرض کر گیا, محب اور ہوتا ہے, مومن اور ہوتا ہے. محب وہ ہوتا ہے جو مولا کو چاہتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جسے مولا چاہتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ کے 11ویں امام نے فرمایا. سرکار سے جب کسی نے پوچھا درود پڑھے شہنشاہ کی بارگاہ میں, جب کسی نے پوچھا تو مجھے کہ بس آیا جیسے پہ سرکار نے کسی سے پوچھا سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے, سرکار نے فرمایا تو بتا. کہتے ہیں آقا مجھے نہیں اندازہ, آپ ہی کریمی فرمائیے. مختصر کائنات کا جواب دیا, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ساری زندگی مولا کو چاہتے رہیں گے, کیا ہم ان کی چاہت نہیں بنے گی؟ ہمارا یہی ہونا چاہیے نا ارادہ. یہی مہربانی بھائی, بہت شکریہ سادات عزام تشریف فرمائے. ہماری یہی طبیعت, ہمارا یہی مزاج, ہمارا یہی یقین کہ ہم نے مولا کی چاہت بننی ہے. ہم تو مولا کو چاہتے ہیں, مولا کی چاہت بننی ہے, مولا کی چاہت بننی ہے.
جب بندہ مولا کی چاہت. اچھا ایک تھوڑا سا فرق بتاتا جو شاید چند بندے پریشان ہو گئے, بخاری صاحب آئے لاہور سے پہلی دفعہ آئے, پتہ نہیں ہمیں پریشان کر کے نہ چلے جائیں. مولا کی چاہت اور مولا کی چاہت, مولا سے چاہت اور مولا کی چاہت میں فرق بتانے لگا ہوں. جو مولا کو چاہتے ہیں نا وہ بندوں کو کہتے ہیں اوے میرے دعا کرنا, اوے میرے دعا کرنا, جناب میرے لیے دعا کرنا, واجب الاحترام میرے لیے دعا کرنا. جو مولا سے چاہت رکھتا ہے, جس کو مولا چاہتے ہیں وہ بندوں کو نہیں کہتا دعا کرنا, اس کو پتہ ہے مومن تو خود دعا ہے. کاش کے تیرے دل میں ادھر جائے میری بات. مہربانی ہے نوجوانوں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سادات مومنین میں بہت مشہور ہوں, وہ لوگوں کو نہیں کہتا پھرتا میرے دعا کرنا, اس کو پتہ ہے مومن خود دعا ہے. 13 رجب کیا خوش نصیبی ہے, پہلا جشن ہی آپ کا. اگر یہ کہوں ایک جگہ شاید میں نے پڑھا ہے, شہزادی کونین کا تھوڑی دیر پہلے اسی وقت کعبے جانے کا وقت تھا. ملکہ عالمین, مہربانی بیٹا مجھے نہیں, یہ توجہ میں طرف کرے بیٹا, مجھے توجہ میں طرف کرے. شہزادی کونین ملکہ عالمین کا کعبے جانے کا وقت ہے. 13 کو تشریف لے گئی تھی نا, واپس کب آئی تھی؟ 16 کو. پتہ ہے نا آپ کو, چند بندے سارے ہلا رہے, چند نہیں, جو نہیں ہلا رہے کوئی بات نہیں. 13 کو تشریف لے کے گئی تھی, 16 کو آئی تھی, 4 راتوں کی مہمان. رکھو ماں کے سر پہ قرآن, ان سے پوچھو مہمان کے لیے شریعت میں کتنی راتیں لازمی ہیں؟ وہ کہیں گے 3. ان سے پوچھو جو 3 سے زیادہ رہے وہ کہیں گے وہ گھر کا مالک ہے. بہت شکریہ, مہربانی, سلام ہے آپ پہ. جو 3 سے زیادہ کہیں گے گھر کا مالک رہ سکتا ہے. شریعت کے مطابق 3 راتوں سے زیادہ رہنے والے کو مالک کہتے ہیں, مہمان نہیں کہتے. مالک کہتے ہیں, مہمان نہیں کہتے. مہمان نہیں کہتے. ملکہ کونین جب داخل ہوئی تھی, کعبے کے باہر کچھ بندے, شمشیر شاہ جی میں نے پڑھا ہے, بیٹھے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ عورت جا رہی ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس ویسے بھی کعبے کی کنجی ہے, چابی ہے. کلید بردار کعبہ یہی گھر تھا. جناب ابو طالب علیہ السلام کعبے کی کنجی, حیران تھے. کوئی عورت میں نے ہاتھ باندھ کے, تخیل میں شاعر بھی باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم بھی باتیں کر لیتے ہیں. میں نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا سرکار جناب ابو طالب, جناب عمران, بابا کل ایمان, مصدر ایقان, شہنشاہ امن و امان. سرکار ادھر سے فرمایا چابی تھی ہمارے پاس. ہو سکتا ہے آنے والے پست بیمار ذہن یہ سوچتے اپنا گھر تھا, اپنی چابی تھی, ادھر سے بھیج دیا, اس لیے ہم نے تالا نہیں کھولا, گھر کے مالک نے دیوار کھول دی. اپنا گھر تھا, اپنی چابی, شہزادی کونین ملکہ کونین تشریف لے گئی, تالا کھول دیا. جناب ابو طالب نے, شہزادی نے جاتے وقت چند باتیں کی تھی, اور جتنے بیٹھے ہو گواہ ہیں. شہزادی فرمایا آپ کا نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے شیعہ کتب میں لکھی ہے. میں نے کہا میں دوسرے مسالک کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب بات چل پڑی ہے, ورنہ پہلے جو محققین کتابیں لکھ بیٹھے ہیں اور امیر المومنین کی دنیا میں تشریف آوری کعبے میں لکھ بیٹھے ہیں. آج کل آنے والے مہربانوں نے, بیمار ذہنوں نے تھوڑا سا فرق ڈال دیا. وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, کعبے میں نہیں آئے. کوئی بات نہیں, جھگڑا نہیں کرنا. کتنا دفعہ کعبہ ٹوٹا پھر بنا, پھر ٹوٹا پھر بنا, پھر ٹوٹا پھر بنا. کم از کم 7 دفعہ لکھا ہے کتابوں میں. اچھا بھئی اگر کعبے سے نہیں آئی, دراڑ تو مٹا دیتے ہیں. ارے بھئی دراڑ تو مٹا دیتے ہیں. مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. جرمنی تک کے بندے انجینئر بلائے گئے, سید بلائے گئے دور دراز سے, کسی طرح یہ دراڑ مٹ جائے.
دراڑ نے کہا مجھے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، میں نہیں مٹوں گی۔ شمشیر شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہوں، جملہ دینے لگا 12 دفعہ کم از کم پورے قرآن میں لفظ حج آیا ہے۔ شاہ جی توجہ کیا، ایک مرتبہ لفظ حج آیا ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا، ایک دفعہ لفظ حج آیا ہے، کرواؤ اپنی مرضی کے بندے سے ترجمہ، حج کا کیا مطلب ہے؟ مجھے مولا کے اس جشن کی قسم، اس مقدس منبر کی قسم، آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کی قسم، صاحب زمان کی موجودگی کی قسم، حج کا مطلب ہے جھک۔ کیوں فرض کیا گیا؟ فرض واجب ایک دفعہ کیا گیا، ولنہ سے اس لیے امت پہ حج واجب ہے تاکہ وہ جھک جھک کے دراڑ دیکھیں۔ آپ نے کیا کہتے ہیں؟ ایک بات اور عرض کرتا جب آپ صاحب و زمان بات میری وہ پہلی ذہن میں رکھنا، اس کو کھولوں گا میں پھر۔ صاحب العرش و زمان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جوری زمان، اس کو کھولوں گا، شاید یاد دلائی گا، کھولوں گا، بڑی اہم ٹاپک ہے یہ، کیونکہ ہماری عادت بن گئی اسلام علیہ شریف القرآن عظیم خلیفۃ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کامل کو اللہ مان نماز کرتا۔ آپ آنے والے صاحب کو دیکھ لیں، میں پھر بات چھوڑوں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ ہے باقی سب تشریف لے آئے، ان کا آنا بتا رہے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے، لیکن میں اتنی دور سے آئے ہوں، تھوڑی دو چار باتیں آپ کے متوجہ بیٹھ جائیں آپ، جس کو جہاں جگہ ملے تشریف۔ عادت بن گئی ہے شریک القرآن خلیفۃ الرحمن صاحب رضوان اللہ مانو نماز کرتا، تھوڑی سی بات شریک القرآن پہ کرتا، 13 رجب کی مناسبت سے ضروری ہے۔ شہزادی کونین جب تشریف لے کے جا رہی تھی نا کعبے، دیوار پھٹی، ایک بڑا ایک طویل موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے، کس طرح پھٹی، اندر شہزادی تشریف لے گئی، 4 راتوں میں، علی تو آ گئے تھے 13 رجب کو، 4 راتوں میں علی نے کس سے باتیں کی؟ کعبے کی مشرقی دیوار سے کیا گفتگو علی کی ہوئی، مغربی دیوار سے کیا ہوئی، کیا ہوئی، آئے کون تھے ملنے، مبارکباد دینے، کون آئے تھے؟ تفسیری بات ہوگی، توجہ میرے طرف، ہم شاید نہ کر موجود تفسیر میں، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، توجہ رکھیں میری بات۔ اور مولا کی عزت کی قسم، میرا مولا اتنا سستا نہیں جو کاغذوں میں بک جائے۔ خدا سوچو کس سردار کے چاہنے والے ہو۔ بندہ آیا، شاہ جی میں جملہ ایک ہے، میں نے ایسے بات نہیں کی، ڈریس میل خان بیٹھے، میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے بندے آپ سے ناراض ہو جائے، بخاری صاحب کہاں سے آئے تھے، کتنی بڑی بات منبر پہ کر کے چلے گئے۔ ایک بندہ آیا چھٹے امام کی بارگاہ، آ کے کہتے ہیں آقا میں آپ کا چاہنے والا، آقا میں آپ کی خیر مانگنے والا، آقا میں آپ پہ بہت پیار کرتا ہوں آقا، لیکن وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے مال، اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے جانور، میں آپ کا چاہنے والا، سرکار میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں، ایک وقت ہے ایک وقت نہیں، مسکرا کے فرماتے سودا کر لیتے ہیں، آقا میں سمجھ، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے۔ آپ کی کیا بات ہے، توجہ کیجئے گا، ایک عرفان کا موتی سمیٹنے کی سعادت ہم کوشش کیجئے گا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں۔ قدموں پہ آ کے کہتے ہیں آقا یہ سودا منظور نہیں، فرماتے ہیں اگر تجھے یہ منظور نہیں تو ہمیں یوں منظور ہے۔
تھوڑا سا غور فرمانے کی کوشش کریں. خدا قسم مولا بڑا کریم ہے. ضروری نہیں کاغذ ہیں یا کاغذ پیش کرنے، اپنے آپ کو پیش کرو. میں نہیں عرض کر پایا یار سادات المومنین، میں نہیں عرض کر پایا. مولا کی عزت کی قسم اگر میرے حسین کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ آل محمد کے نوکروں کی ٹھوکروں میں موجود تھی. حسین نے نہیں سمجھ نہیں آئی. آئے ہماری درسگاہ کربلا موضوع نہیں ہے کہ وقت نہیں جیسے میں عرض کروں. کربلا درسگاہ کربلا بتاتی ہے دنیا کی سب سے بڑی چاہت کا نام جنت ہے. اور جنت کے مکین جتنے بھی تھے جو مکان میں بیٹھے تھے حسین کے قدموں میں کہتے ہیں آقا تیرے سے بڑھ کے بھی کوئی جنت ہے. بندے نے نماز پڑھی جنت، بندے نے روزہ رکھا جنت، بندے نے مجلس پڑھی جنت، بندے نے مجلس سنی جنت، بندے نے ماتم کیا جنت، بندے نے جشن منایا جنت. پوری زندگی ایک محب کی جنت کے گرد گھومتی ہے. پوری علم ذمہ داری سے منبر حسینی پہ آپ کی خدمت میں نکتہ دینے لگا ہوں. کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. میں نے جملہ ایسے نہیں کہا نہ پوری علمی ذمہ داری ایسے نہیں کہا. کچھ مانگو جنت بھی دیتا ہوں لے لو. کہا نہیں کچھ مانگو. بس آقا احسان فرمانا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. آقا ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا. آقا ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا. بھائی شمشیر شاہ جی جتنے سادات بھائی میں تشریف فرماؤ، سادات بزرگ بیٹھے ہو، مومنین تشریف فرماؤ. جملہ میں دینے لگا ہوں، جملہ ضائع مت کرنا. ہو سکتا ہے میری مجلس پڑھنے کے بعد کوئی آ کے کہہ یوسف بخاری صاحب لاہور سے آئے تھے، ٹھیک ہے ذکر پڑھ کے چلے گئے لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے. 72 تو جنت نہیں گئے. 72 جنت نہیں گئے تو 72 کہاں ہے؟ مخمور جی 72 کا ہے، سید جی مرتضی تو 72 کا ہے. ان کو بتا دینا کسی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. 72 کا ہے. بار بار حسین نے کہا تھا کچھ مانگو کچھ مانگو کچھ مانگو. 72 نے کہا تھا تیرا قرب بتا دینا. سید آیا تھا لاہور سے، یہ بتا دیا ہے اگر 72 کو ڈھونڈنا ہو جنت کے دریچوں میں نہیں کہ کربلا میں دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72. ماشاءاللہ بڑی زرخیز مٹی ہے بھئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی زرخیز ابھی. شہزادی کونین معظمہ بنت اسد شہزادی نے جاتے وقت ایک جملہ کہا تھا. جو بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے کہ جا کہاں سے رہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے شہزادی نے. اچھا ایک پہلے چھوٹی سی بات کر دو. میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں. گھر کے مرد آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ذاکر صاحب بھی گواہی دیں گے. کسی کے ہاں وہ بچہ آنا ہو، ماں تیاری کرتی ہے نا، چھوٹا سا گدا سیتی ہے، کرتے سیتی ہے، ایسے ہے، چھوٹا سا تکیہ سیتی ہے. اچھا اور کچھ نہیں، اکیلی جا رہی تھی، پتہ تھا 4 راتیں رہنا پڑ نہ جائے، مشکیزہ پانی کا لے جا. شیعہ ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا دو کہ علی کی ماں کعبے میں جاتے ہوئے بچے کی کوئی ضرورت کی چیز ساتھ لے کے گئے. شاہ جی چلے جائیں ممبر میں. کوئی شہزادی گئی فرماتے ہوئے جا رہی تھی اور دنیا والوں دیکھ لو ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، علی کو لے کے آئے. تیرے میرے آنے میں مہربانی جناب بہت، تیرے میرے آنے میں آنے کا معاملہ اس گھر اختر کے پاک مکینوں کے آنے کا معاملہ ہم جب بھی ہیں ہماری مائیں پوری تیاری کرتی ہے. یہ جب اچھا کرے تو کیوں کرے، تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے.
نہیں گھبرا گئے ہیں؟ ممبر پہ میں کھڑا ہوں، گھبرا گئے ہیں؟ تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرش سے کپڑے منگوا سکتے ہو، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے۔ دیکھیں شادی کو سب کی ضرورت ہوتی نا، ہر آنے والے بچے کو ہوتی ہے نا۔ وہ پانی کا مشکیزہ شہزادی ساتھ لے گئے، کوئی اب ایک بندے نے یہاں ایک بات لکھی، وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں 2 جملے اور میں اجازت چاہوں گا، آگے مجھے پہنچنا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں جشن بہت پڑھنا چاہتا تھا، لیٹ ہوتے ہوتے کافی لیٹ ہو گئے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہے جی؟ نہیں؟ اچھا ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں، سارا شہزادی کا اندر رہنا چھوڑ دیا۔ میرا حبیب اندر گئی ہے شہزادی، علی مرضی سے ہے کعبے میں، اب باہر تیری مرضی سے آئے گا۔ کیسے؟ کہا تو اندر جائے گا، لے کے آئے گا تو وہ آئے گا، آگے کیا بات ہے؟ کیا جشن کا ماحول بنا دیا، آپ جائیں گے تو وہ آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے۔ سرکار تشریف لے گئے، سرکار نے یا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کیا خوبصورت منظر کشی دیکھنا، جہاں جہاں طبیعت خوش ہو جائے کوشش کرنا اس خوشی میں خوشی کے مولا کو مانگنا۔ شمشیر جی یہ میسج دینا بہت ضروری ہے، سید جی بہت ضروری ہے میسج، خوشی یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں، اس کو غیر مسلم فلاسفروں نے کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں خوشی وہ نہیں ہوتی جو لمحاتی ہو، اور خوشی ہے مثلا ان سے پوچھا کہ وہ کیسے، کہتے ہیں تو مسلمانوں کی عید ہے، پورا مہینہ روزے رکھتے انتظار کرتے ہو ایک دن عید کا آتا ہے، کیسا چاند چڑھتا ہے، خوشی خوشی دن آتا ہے، نماز پڑھتے ہو، کھانا شانا کھا ادھر ادھر بیٹھ کے، اگلا دن وہ عید تو ختم ہو گئی، ایسے ہے نا جی؟ ہم ہے نا بھائی شمشیر، ارے بھائی عید وہ جی وہ ختم، آگے آپ شروع کر دیے، اگلا دن تیسرا دن چلو خود ہی پڑھا لیے، پھر بھی 3 دن بعد ختم ہو جاتی ہے نا۔ پوچھا گیا خوشی، کہا اس کو خوشی نہیں کہتے جو عارضی ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم میں سے کسی کا کوئی پرائز بانڈ نکلا؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی نکلا، کتنا؟ انہوں نے کہا 1 کروڑ کا۔ اس نے کہا کتنے دن خوش رہے؟ کہتے ہیں جب تک کروڑ رہا۔ بہت شکریہ، جب تک کروڑ رہا تب تک خوشی رہی، جب تک عید رہی تب تک خوشی رہی، جب تک پیسے رہے، جہاں جہاں جگہ ملتی جب ہم نے تشریف فرما ہوتے ہیں، بس ایک میسج سنو اور ایک دعا اور پھر اجازت، جب تک پیسے رہے تب تک خوشی رہی، جب تک عید رہی تب تک خوشی رہی۔ انہوں نے کہا یہ خوشی نہیں ہے جو عارضی ہو۔ ان سے پوچھا گیا پھر؟ انہوں نے کہا خوشی تو یہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ اگلی بات انہوں نے اس سے بڑی کی ہے، انہوں نے کہا وہ پروردگار عادل ہے، عید آتی ہے تم مسلمان خوش ہوتے ہو، عید آتے ہیں ہم عیسائی خوش ہوتے ہیں، یہ کیا خوشی ہے؟ اس نے کہا خوشی وہ ہو جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو، ذرہ ذرہ خوش ہونے کا کب ہوگا ذرہ ذرہ خوش ہو؟ انہوں نے کہا وہ خوشی نہیں جو ایک دن ذرہ ذرہ خوش ہو، نہیں تو طویل خوشی ہو، لمبی خوشی ہو، سب خوش ہو، کوئی غمگین نہ ہو، کوئی اداس نہ ہو۔ یہ نہیں صرف مسلمان خوش ہو تو عیسائی یہودی باقی قومیں، انہوں نے کہا نہیں، پوری روئے زمین پر رہنے والی، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات آگے کروں گا، پوری روئے زمین پر رہنے والے انسان خوش ہو، یہ نہ ہو صبح خوش ہو شام کو خوشی ختم، سارا دن خوش ہو، رات خوشی میں گزر جائے، اگلا دن خوشی، پھر خوشی، خوشی چلتی 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 پتہ نہیں کہاں تک چلی جائے، اور ہو سکتا ہے خوشی قائم بھی ہو جائے۔ میں نے ان کے نام مہربانی کیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلام ہے آپ پہ۔ انہوں نے کہا خوشی لمبی 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 طویل، کائنات کا ذرہ ذرہ جس سے خوش۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو روزے نیشن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب عیسیٰ آئیں گے۔
چونکہ وہ ان کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہا انہوں نے کہا جب عیسیٰ آئیں گے، آگے انہوں نے لکھا ہمارے عیسیٰ کا ولیمہ 4000 سال تک چلے گا۔ یہ وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہوتی، نہ ہی مومنوں کی ضرورت رہ گئی ہے۔ آپ پڑھنے والوں کو کہو نا ہلا کے، اور بھائی اس پہ تیاری کر کے آؤ، ہمیں سناؤ رجت کیا ہے۔ یقین جانیے پڑھنے والا ہر بندہ تیاری کر کے آئے گا رجت کیا ہے۔ پڑھنے والوں کو صحیح اندازہ نہیں رجت کسے کہتے ہیں۔ رجت لفظ رجع سے نکلا ہے، لوٹنا، پھر واپس آنا، پھر اٹھنا۔ سب سے پہلے لفظ رجت نکلا تھا زبان محمد سے۔ تھوڑا سا کھولنے لگا پھر بھائی واپس کچھ پہ آ، تو سب سے پہلے سرکار نے سلمان کو کہا تھا، سلمان، سکے سلمان بیٹھے ہو نا، مجھے تو یہاں اتنی بڑی خوشی ہوئی، چلو مومن سکے سلمان باقی کہلوائیں، سید بھی اپنے آپ کو سکے سلمان، بڑی بات ہے، حق بھی یہی ہے۔ ہاں ہاں، سید سردار ہوتے ہیں نا، سردار بھی اپنے ساتھ اپنی ریت کو ساتھ لے کے چلے، مولا تک لے کے چلے، اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو رہا ہے، اسماعیل خان کا شہر ہے، پوری دنیا یہ پیغام سن رہی ہے، سردار وہ سردار نہیں جو اپنے آپ کو منوائے، سردار وہ سردار ہے اس کو منوائے جس کی وجہ سے وہ سردار ہے۔ مہربانی ہے، سلام ہے، مہربانی، بہت شکریہ، سلام ہے اسماعیل خان۔ سلیمان نعرہ آگے کیا کریں؟ ہاں ہاں، سردار وہ سردار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سید ہے، اس کو منوائے۔ بہت ضروری ہے اس وقت قائم کا تذکرہ، رجعت، رجعہ، واپس لوٹنا۔ سرکار شہن شمریہ تشریف فرما تھے، سرکار فرما رہے تھے، سلمان سن، ایک وقت آئے گا جب میں محمد دوبارہ آؤں۔ سلمان سن، یا علی بھی آئیں گے، حسنین بھی آئیں گے، میری کل آل آئے گی، نبی قبروں سے واپس اٹھ کے آئیں گے، ولی قبروں سے اٹھیں گے، مظلوم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ظالم کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے۔ قلندری جی یہ جملہ آپ کے لیے تھا۔ اسی طرح صبر کمال منزل پہ لے جائے گا، توجہ مطلب کیجئے گا، بڑیروں باتیں آپ سے کرنی ہے، بہت ملا پھر ظالم کھوپڑیاں چیر کے اٹھائے جائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مولا کی عزت کی قسم۔ ایک بندے نے آپ کے 5ویں امام کے سامنے آ کر کہا تھا، سرکار ایک نبی کو حکم ہوا تھا 4 پرندے اکٹھے کرو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اکٹھے کر کے پہاڑی کی چوٹی پہ رکھا۔ سرکار یہ آپ کا 5واں امام مولا مالک العلوم، سرکار نے فرمایا ہاں اس میں کوئی شک، یہ کیسے ہو سکتا ہے 4 پرندے مختلف ہڈیاں مختلف بوٹیاں مکس کی جائیں، مکس کر کے ان کو پہاڑ پہ رکھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وہ نبی لے وہ پرندے اپنی اپنی جگہ لے اٹھ کھڑے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے کیا گھبراہٹ ہے؟ سرکار یقین نہیں آتا، پر میں جا تو مختلف قسم کے 4 پرندے لے آ۔ 4 پرندے لے آ، سرکار نے فرمایا چل ان کو ذبح کر، ذبح کیا، سرکار نے فرمایا ان کا گوشت مکس کر، مکس کیا، سرکار نے فرمایا جاؤ سامنے پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ گیا۔ سرکار کیا کروں، بلائیں گے آپ؟ فرمایا نہیں، ہم کہتے ہیں تو بلا، جس نے ہم کہتے ہوئے بولا ہے نا میں سلام پیش کرتا ہوں، کمال ہے یار، ہم کہتے ہیں تو بلا، یقین جانیے وہیں کھڑا ہو کے کہتے ہیں میں محمد کے محمد لال کی طرف سے کہتا ہوں او اللہ کی مخلوق جہاں جہاں ہو آؤ، ابھی اس نے کہا آؤ، پرندے جڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، رجعت، صرف ٹچ دینے لگا، بس اجازت نہیں، رجعت۔ سرکار فرماتے ہیں سارے آئیں گے، مظلوم اٹھائے جائیں گے، ظالم کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے، ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں عدل،
جن بچوں کے جن بڑوں کے ذہنوں میں یہ ایک بات بیٹھی ہے کہ عدل اور انصاف ایک چیز ہے، وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا اگر یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہو، باپ بیٹھے ہیں، باپ بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، اگر باہر شاپروں میں نیاز تقسیم ہو، شمشیر کاظمی یہ پوری انجمن سگے جناب سلیمان محمدی ساری ایک ایک شاپر بچے کو بھی دے، بوڑھے کو بھی دے، جوان کو بھی دے، اس کو عدل نہیں کہیں گے، اس کو انصاف کہیں گے۔ کاظمی صاحب اپنی ساری سنگت کی ڈیوٹی لگا دیں، اور بھائی سنو، بچے کو ایک شاپر، بوڑھے کو بھی ایک شاپر، جوان کو 2 شاپر، اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو طاقت کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو 2 شاپر، بلکہ کوشش کرنا بچے کو آدھا شاپر، بچے کی ضرورت کم ہے تھوڑا دینا، جوان کی ضرورت زیادہ ہے ٹرپل دینا، بوڑھے کی ضرورت نارمل ہے اس کو اتنا دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ بڑے آسان انداز میں نے آپ کو پیغام، اس کو عدل کہتے ہیں۔ انصاف کا مطلب سب میں برابر 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 تقسیم کر دینا، عدل کا مطلب ہے جو جس چیز کا حقدار ہو۔ جناب آدم سے لے کر اب تک انصاف ضرور ہوا، عدل نہیں ہوا۔ عادل ایک ہی عادل کا ذبح ہے، سرکار فرماتے عادل ہوگا۔ گفتگو ہوتی نہیں جناب سلمان کی، اس کا بھی شانی تذکرہ بڑا کمال ہے۔ یقین جانیے آپ لوگوں نے یہ نام رکھا ہے بڑا سوچ سمجھ کے، بلیو می، بہت بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سلمان کو باب اللہ کہا گیا ہے۔ میں نے معراج المومنین کتاب پڑھی ہے، نیٹ پہ بات جا رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، میں معراج المومنین کتاب پڑھ بیٹھا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا مولا سلمان کے پاس کسی کا دل بن جائے، سلمان کے پاس جائے، سلام تو کرنا پڑتا ہے نا، سلام کیسے کرے؟ فرماتے ہیں کہہ دینا السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ تم پر سلام، سلام ہے میرا سمیت والو، جس کا نوکر اللہ کا دروازہ اس کا مولا کیا ہوگا؟ میں آپ کی کیا بات ہے؟ جن کا نوکر ہے، شاہ جی پورا سلام بڑا لطف سے بھرا ہے، شاہ جی آخری سلام پتہ کیا ہے؟ جو سلمان کے حق سے واقف نہیں، سلمان کے مولا کے حق سے نہیں، معراج المومنین ہوتا ریکارڈ بات ہے، آج تو ایک لمحہ لگتا ہے نیٹ پہ ڈالو ایک چیز 1 منٹ میں نکل آتی ہے۔ جو سلمان معصوم فرماتے ہیں سلام کر کے کہنا جو تیرے حق سے واقف نہیں، اس پر اللہ کی بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، علی کی بھی واہ 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 واہ، یہ صحیح ہے۔ یقین جانیے ایک ایک لفظ کمال ہے، وقت نہیں نا، میں اس کو چھیڑ بیٹھا بلوٹ شریف لیٹ ہو جاؤں گا، توجہ ہے؟ سلام سلمان پر۔ ارے بھئی حیرت اس بات کی ہوتی ہے جن کے نوکر سے حق کہ نوکر کے حق سے واقف نہ ہو، اتنی لانتے مولا کے حق سے نہ ہو تو پھر مجھے نہیں پتا۔ اب جو رجت، بس رجت پہ 2 جملے سنے اور اس جشن کے حوالے سے بس اتنا ہی قبول کیجئے گا، محسوس بھی نہ فرمائیے گا، وقت نہیں ہے ورنہ دیر تھا 2 گھنٹے کی گفتگو آپ کے پاس ساتھ ہوتی، بہت لیٹ آئے، مولا نے چاہا پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، سرکار نے چاہا، توجہ سے سنیے گا، رجعت کھولیں گے وقت، کیونکہ ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، رجعت کو بیان کرنے کے لیے بھی خمسہ چاہیے، شاہ جی بڑا طویل ٹاپک ہے۔ رجعت، سرکار فرماتے ہیں عدل ہوگا، عدل ہوگا، انصاف نہیں عدل ہوگا۔ اب سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے سرکار اس میں صاحب کون ہوگا؟ مہربانی، 100 بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، کا صاحب کون ہوگا؟ صاحب مین جو مین حاکم، جس کا آرڈر چلتا ہے، جو آل نال حاکم ہوتا ہے،
نہ لکھو شیعہ کتابوں میں مجھے شیعہ کو ممبر پہ نہ آنے دے. ذاکر صاحب تشریف فرمائے ان سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے مسلک سے مخاطب ہوں. آپ کا نبی آپ کا وہ نبی جو فخر انبیاء تھے بیٹھے ہوئے تھے سلمان کو رجت سنانے. یقین جانیے سر پہ ہاتھ رکھا کھڑے ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب رجت کا نام ہے مہدی. صاحب رجت کا نام ہے قائم. اللہ اکبر. بس اتنا ہی رجت پہ کافی سمجھیے گا. صرف ایک چھوٹی سی بات سنتے جائیں اور میں وہ بات مکمل کروں کعبے والی اور آپ سے اجازت چاہوں. میری طرف دیکھیے گا صاحب رجت کا نام ہے مہدی. قائم میری طرف دیکھیے گا. قائم ادھر دیکھیے گا. مہدی قائم ہوگا کیا آپ میں کہاں جائیں گے؟ اگر تو ہم جنت کے طالب ہیں پھر تو ہم رجت میں نہیں جائیں گے. اگر ہمیں جنت چاہیے پھر رجت نہیں ملے گی. کیوں؟ اختر چنیوٹی فیصلہ کر گیا اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. وہ بتا گیا اوے بابا دروازہ بھی دیکھ طلب بھی دیکھ. میں نے اختر چنیوٹی سے تخیل نے پوچھا میں نے اختر کیوں منع کر رہے جنت سے؟ کہا جن کے نوکر اپنے ہاتھوں سے مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے آؤ ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو ہم نماز پڑھنے کے بعد جنت مانگتے ہیں جنت جائیں گے. روزہ رکھنے کے بعد جنت مانگتے جنت جائیں گے. ماتم کرنے کے بعد جنت مانگتے جنت جائیں گے. لنگر کھانے کھلانے کے بعد جنت مانگتے جنت جائیں گے. اگر ہم نماز کے بعد یہ کہتے ہیں میرا اللہ میری یہ چھوٹی سی کلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کی تعداد پھر ہم جنت نہیں رجت. کیسے پہنچیں گے؟ ظہور کا وقت اچانک ہے. آپ کے وقت کے سردار کے ظہور کا وقت اچانک ہے. کسی وقت بھی خیر سے آئیں گے. اس لیے فرمایا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چل پھر رہے ہوئے کہیں بھی ہوئے پہلا قدم وہیں ہوگا دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. بستر پر آقا سو رہے پھر کیسے پہنچے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. بستر پر سو رہے ہوئے ہم وعدہ کرتے ہیں انتظار کرتے کرتے سونا. ہم وعدہ کرتے بابا بستر تمہیں کعبہ بلا دیں گے. شاہ جی میرے کو وقت نہیں ہے گاڑیاں ریڈی کرو ٹائم نہیں ہے. میں ایک بندہ کھڑا ہو کے سوال کر کے کہتے ہیں کہ سید یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم فرض کرو اسماعیل خان سو رہے ہوں کعبے میں بما بستر کیسے پہنچیں گے؟ بستر میں گلوئے اور مغناطیس والا معاملہ ہے. میں نے کہا پڑھ قرآن. کہتے روز پڑھ دو. میں نے کہا ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں. قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی. پڑھ قرآن. قرآن میں ایک نبی نہیں نبی کا وسیع ہے نام عاصم بن برخیہ ہے. پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے. دونوں گھروں نے شیعہ سنی دونوں گھروں نے لکھا ہے پسینہ مصطفیٰ سے بننے والوں کو 1 لاکھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسے نے. ارے بھئی جو پسینہ مصطفیٰ سے بنے وہ تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. جو محمد کا خون ہو وہ نوکر نہیں لگے. آگے بات فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آقا کوئی مر گیا تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جس کونے مدفن ہوگا ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارا لال بنفس نفیس آئے گا. بنفس نفیس اس کی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. سمجھے شاہ جی؟ شاہ جی یہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں نا ذاکر صاحب میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ماشاءاللہ ملک کی مشہور و معروف ہستی ہیں. جب جنازہ پڑھتے ہیں باپ بیٹے کا پڑھے بیٹا باپ کا پڑھے دوست کا پڑھے کیا کہتے ہیں؟ حاضر میت. کبھی کسی عبد المجید نے کہا کہ میں عبد الحمید کا جنازہ پڑھ رہا نہیں. حاضر میت سانسوں کی ڈوری کے ساتھ رشتہ
ختم. اور میں یہی بتانے آیا ہوں ساری دنیا نے رشتہ چھوڑ دینے وہ رشتہ نہیں چھوڑے. عجل ولی کر